درود شریف پڑھ لو۔ نکاح کی بعض سنتیں اس میں قریب 13 پڑھ دیا ہوں۔ دیکھو، جب مناسب رشتہ مل جائے تو اسے قبول کر لے اور تاخیر نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسے رشتے آ جائیں جن کی دینی اخلاقی حالت سے تم مطمئن ہو تو قبول کر لو، ایسا نہ کرو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو فتنہ فساد پیدا ہو جائے۔ کسی جگہ ہماری منگنی ہوتی ہے، ہم لوگوں کو ان کے دیندار ہونے پر مطمئن ہے، اطمینان قلب ہو، تسلی ہو، تو ہمیں اسے کیا کرنا؟ قبول کر لیں۔ بعض حالات ایسے گزر جاتے ہیں، نسبت کر کو چھوڑ ڈالتے ہیں، 3 4 سال گزر جاتے ہیں۔ قریب جگہ کا میں سناتا ہوں، 1 سال ہوگا نسبت ہوگا، 1 سال ہوگا نسبت ہوگا، اور دوسرا سال شروع ہوا تو انہوں مہلت مانگی۔ کون؟ لڑکا والا مہلت مانگتا ہے، لڑکی والے نہیں، یہ الٹا ہے۔ لڑکے والے مہلت مانگتے ہیں، ہمیں بقرعید کے بعد نکاح کر لیتے۔ اب عورت گھر والے مجبور ہیں، نوشو کو بلا بولے، ہمیں دوسرے کو دکھاتے نہیں کہ تو بلا لگ چلے جا، بلا لگ گیا، دوسرے دن نکاح گھر چھوڑا۔ ہمیں شادی کو شادی سمجھے تو مصیبت، شادی کا 3 نقطہ نکال ڈالو، کیا ہو جاتا؟ وہ شادی ہو جاتا۔ یہ خرچہ ہے، ایک چرچا ہے، ایک پرچہ ہے، یہ 3 نقطہ نکال ڈالے تو شادی کیا ہو جاتا؟ شادی ہو جاتا۔ رشتہ طے ہو جانا شرعاً نکاح کا وعدہ ہے جس میں قانونی لزوم نہیں۔ اگر رشتہ طے ہو جانے کے بعد طرفین میں سے کوئی انکار کرے تو اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور منگنی کے طور پر انگوٹھی پہنا دینا، کچھ نقد یا کپڑے پہنا دینا یا کوئی تحفہ دے دینا، یہ نکاح کے لیے رضامندی کی علامت ہے۔ اب یہ رواج ہے، اس پر یہ بولے جاتے ہیں ایک نکاح کی علامت ہے، انگوٹھی رکھ دینا، پھول رکھ دینا، یا بات چیت کر دینا، یا میٹھا رکھ ڈالنا، یہ کیا ہے؟ نکاح کی علامتوں میں سے ایک علامت۔ بعض جنے رہتے نکاح کے واسطے پوچھتے، وہاں جاتے، اچھی ہے لڑکی ماشاءاللہ، جاتے میٹھا کھا لیتے، سب کچھ کر لیتے، پھر وہاں دوسرے دن جا فون کرا نکو گتے رشتہ، پھر دوسری جگہ جاتے، پھر وہاں جا کھاتے۔ مومن کو تکلیف نہیں دینا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بیت اللہ توڑ کر اگر کوئی ڈھا دے بیت اللہ توڑ، وہ دوبارہ بن سکتا ہے۔ مومن کا جب دل ٹوٹ جاتا نہیں، اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو اس سے زیادہ گناہ مومن کے دل کو توڑنا۔ ہمیں معمولی بہانے سے ادھر بھی رشتہ توڑ دیتے، ادھر بھی رشتہ۔ بعض لوگ غصے کر کچھ رہتے، ادھر بھی رشتہ توڑتے، ادھر بھی رشتہ توڑتے، یہاں تک کہ رشتہ جڑنے کے بعد، نکاح کے بعد بھی توڑنے والے، نکاح کے بعد بھی توڑنے والے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں مجبوری کے طور پر بولتا ہوں، اگرچہ کہ آپ لوگوں کو اس کا علم ہے کہ نہیں معلوم نہیں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ میں ایک جگہ دیکھا، لڑکی بھی ملنا چاہتی ہے لڑکے سے، لڑکا بھی ملنا چاہتے ہے لڑکی سے، دونوں راضی ہیں، شادی ہو کر قریب 3 4 سال ہو گئے، دونوں راضی ہیں ملنے کے لیے، لیکن بیچ میں جو بروکر کھڑا ہے، ان کے بابا کو بھی اشکال دیا ہے، ان کے خاندان والوں کو بھی اشکال دیا ہے، لڑکے کو بھی ایک لڑکی دیکھ ڈالا ہے، لڑکی کو بھی ایک لڑکا دیکھ ڈالا ہے۔ اب یہ دونوں ملنا چاہتے ہی شرطاً توڑ کر دوسری جگہ نکال۔ اللہ اس کے پیٹ میں بھی اولادیں رکھے، اللہ کرے کہ اس کے اولادوں کی، اس کی نسلوں کی حفاظت فرمائے ایسی حرکتوں سے۔ بعض کتابوں میں ہم نے پڑھا، میاں بیوی کی تکرار یہاں تک کہ جدائی ہونے کا قریب آ جائے، ایک آدمی بیچ میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولتا ہے، اس کا ایک جھوٹ کی وجہ سے دونوں مل جاتے ہیں، وہ ٹوٹنے سے، رشتہ ٹوٹنے سے پھر جڑ گیا ہے، تو یہ جھوٹ کل قیامت کے دن نیکی بن کر اس کے سامنے کھڑے ہو۔
انہیں اس کے اوپر غلطی بولتے ہیں، انہیں اس کے اوپر غلطی بولتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، درمیان میں ایک آدمی آ کر صلح کر کے جھوٹ بول کر ملا دیتا ہے، کل قیامت کے دن یہ جھوٹ بھی نیکی بن جائے۔ تو نکاح سے پہلے عورت کی اجازت حاصل کر لینی چاہیے۔ نکاح سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ وہ تو کر لیتے ہیں۔ نکاح کی اجازت طلب کرتے وقت عورت کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہے۔ لڑکا کسی لڑکی کو پہلے سے دیکھ کر رکھے یا لڑکی کسی لڑکے کو دیکھ کر رکھے، ہمیں ایک مرتبہ پوچھ لینا، بیٹا ہمیں دیکھتے ہیں تمہارا ارادہ کہتے ہوئے ہے کیا؟ کان تو بھی ارادہ رہے تو بھی ان کے ارادے میں مٹی ڈال کو انہوں کیا کرتے ہیں؟ دوسری جگہ نکاح کرتے، نکاح کے بعد بھی حرام میں مبتلا ہو کر رہتے ہیں، اس کا پورا گناہ ماں باپ کو ہوتا، اس لیے ان سے اجازت لے لو ایک مرتبہ، کیونکہ تمہیں زندگی گزارنے کا نہیں، اولادیں زندگی گزارنے کا۔ دو گواہوں کا آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، دونوں مرد ہوں یا ایک مرد دو عورتیں ہوں، یہ اور گواہوں کا پرہیزگار ہونا مستحب ہے۔ گواہ ہونا نکاح کے لیے دو مرد ہو، اگر دو مرد نہیں ہیں تو ایک مرد دو عورتیں، ایک مرد کے جگہ میں دو عورتیں۔ اچھا بھائی مردش نہیں ہے، چار عورتیں کا تو 100 عورتیں رہتے بھی گواہ قبول نہیں، 100 عورتیں رہتے بھی گواہ قبول نہیں، مگر یہ کہ ایک مرد وہاں ہونا ضروری، مرد ہو تو گواہ، نہیں کہ تو نہیں۔ خطبہ نکاح کے بغیر نکاح بے برکت رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اہم اور عظیم الشان کام خدا کے حمد و ثنا کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ پورا خطبہ نہیں، الحمدللہ یہ جملہ بھی کیا ہے؟ خطبے میں شامل ہے۔ بیک وقت 4 نکاح کرنا جائز ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بشرطے کہ سب کے حقوق ادا کر سکتے ہو۔ ہمیں بعض ساتھیوں سے سنے سعودی میں آج بھی کام کر لکو، ماہانہ وظیفہ جو درما لے کر آتے نہیں، پہلا بیوی لے چھنا لیتی ہے، کیا کرتی ہے؟ چھنا لیتی ہے، نہیں کہ تو 2 مہینے کا جمع ہے تو انہیں دوسری جگہ شادی کر لیتا، پھر بھی 4 نکاح کی اجازت ہے نا، اس نے کیا کرتا؟ نکاح کر لیتا، اگر کون کیا کرتے؟ وظیفہ کو پیسے کو لے لیتے۔ ہمیں نکاح کرنا ہے کر بولے تو بدن کا بھی طاقت رہنا، مال کا بھی طاقت رہنا، دو بھی رہنا، کیا بھی نہیں خواہشات شادی کر لگا جا تو طلاق، تجھے جا طلاق، تجھے طلاق نہیں چلے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی 2 بیویاں، 2 تربوز لے لگا کو، ایک بیوی کو برابر 5-5 کلو کا حساب میں انداز سے بولو نا، ایک ہی چیک سائز کا 2 تربوز، وہ ایک بیوی کو ایک بیوی دے سکتے نہیں، دے سکتے نہیں۔ حضرت کیا کرے؟ آدھا کاٹے، یہ بھی کاٹے یہ بھی کاٹے، اس کا آدھا اس کا آدھا ملا کو وہ گھر میں، اس کا آدھا اس کا آدھا ملا کو یہ گھر میں۔ حضرت کو پوچھنے والوں نے پوچھا، حضرت 2 بھی برابر ہے، ایک ایک گھر میں دے سکتے نا؟ تو حضرت کیا بولے معلوم کیا؟ دونوں برابر ہے سائز کے لحاظ سے معلوم، لیکن ایک تربوز رتی میٹھا ہے، ایک تربوز رتی پھیکا ہے، تو قیامت کے دن اللہ مجھے پوچھیں گے کہ وہ بیوی کو تو میٹھا دیا، اسے پھیکا دیا نا۔ اس لیے میں اس سے بھی پرہیز کرنا چاہتا ہوں، اس لیے انہوں کیا کرے؟ آدھا کر کو دونوں کو دیے۔ بیوہ سے نکاح کرنا بھی مسنون ہے، اب عام طور پہ کرتے نہیں، بیوہ سے کرنے والے مرد بھی بیوہ رہنا، کیا کرنا؟ ان کی بیوی انتقال کر کو ہونا تب وہ چاکو نو کر لیتے سے، نہیں کہ تو کرتے نہیں۔ کانتے بھی ایک دنیا میں اللہ کا نیک بندہ کنتے بھی رہے تو کیا ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کو آئے، حضرت جابر رضی اللہ، ان کے کپڑا بالکل نیا تھا اور خوشبو کا دھبا لگا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کو پوچھے، کیا بھائی قصہ؟ خوشبو بھی زیادہ مہک لگ ہے، کپڑا بھی زبردست ہے، کیا قصہ؟ تو حضرت جابر نے فرمایا، یا رسول اللہ رات میرا نکاح ہوا۔ اچھا، ہمیں رہے تو یہ لڑ لیتے، ہم نے بلایا نہیں۔
ایک آدمی کھانا ڈال ڈالے کیا ہو جاتا. حضور ہیں, ان کے رہتے ہوئے بھی حضرت جابر کیا کرے, نکاح کر. دوسرے دن فجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت جابر نے فرمایا یا رسول اللہ رات میرا نکاح ہوا. کب نکاح ہوا؟ رات میرا نکاح ہوا. اس زمانے میں دن رات مغرب عصر ظہر فجر کب بھی نکاح ہو سکتا. اب سب ایسا نہیں ہوا تو 11:30 12:15 نہیں کہ تو عصر میں مغرب عشاء کے بعد ہوا تو کیا کہ غلط نکاح ہے. ہمارے یہاں کا فیصلہ کیا ہے, کیا کہ ہوا ہے اسے چاہ کر رات میں نکاح ہوا. حضرت جابر نے فرمایا یا رسول اللہ میرا رات نکاح ہوا ہے. حضور نے پوچھا کس عورت سے تم نے نکاح کی؟ جابر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کی. کس سے؟ بیوہ عورت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تم نوجوان ہیں, کاش تم ایک باکرہ بغیر شادی شدہ انبئی لڑکی سے تم نکاح کرتے, تمہارے ساتھ انہیں کھیلتی, وہ تمہارے ساتھ کھیلتی, زندگی خوشگوار ہوتی. حضور کا فرمان کتنا اچھا ہے. حضرت جابر کی بھی ایک مصلحت تھی. جابر نے فرمایا یا رسول اللہ میں نکاح کر سکتا ہوں, اللہ نے طاقت دی, لیکن میں بیوہ عورت سے اس لیے کیا ہوں کہ میرے والد محترم کا کسی جنگ میں شہید ہو گئے. مجھے 4 بہنیں ہیں, وہ کم سن بہنیں, کم عمر والی ہیں. اگر میں بھی کم عمر والی لڑکی سے نکاح کرتا تو وہ ان کے ساتھ مل کو کھیلتی. کن کے ساتھ؟ بہنوں کے ساتھ مل کر کھیلتی. پھر میری بہنوں کو تربیت دینے والا کون بھی نہیں. اس لیے میں بڑی عورت سے نکاح کیا تاکہ میرا نکاح بھی سنت طریقے سے ہو جائے اور میری بہنوں کی تربیت بھی ہو جائے. بہنوں کی خاطر انہوں دیکھو کیسا نکاح کرے. شوال کے مہینے میں نکاح کرنا مسنون ہے اور پسندیدہ اور باعث برکت ہے. جمعے کے دن برکت و بھلائی کے لیے نکاح کرنا مسنون ہے. 3 چیزیں مسنون ہوتی ہیں نکاح کے موقع پر. ایک مسجد میں کرنا, اور دوسرا عصر کے بعد کرنا, اور تیسرا جمعے کے دن کرنا. اب ہماری مجبوریاں کیا ہے تو اتوار کے دن سب کو چھٹی ہے. اب جمعے کے دن اس زمانے میں سب کو جمعے کے دن چھٹی ہوتی, سب بھی آ جاتے کھانے پینے میں شرکت کر لیتے سب. اب جمعے کو نہیں, کیا ابھی بہت مشکل. اتوار کے دن اب مجبوری کے طور پر کیا کرتے ہیں, مسجد میں ایک سنت ادا ہو جاتی. اس سے کیا بھی خلاف سنت نہیں ہے, لیکن افضل بتایا گیا. نکاح مسجد میں کرنا مسنون ہے. نکاح کو مشہور کرنا اور نکاح کے بعد سواری یا کھجور لٹانا یا تقسیم کرنا یہ سنت ہے. نکاح کو مشہور کرنا مطلب کیا ہے, لوگوں میں عام بتانا کہ فلاں فلاں سے نکاح ہونے والا ہے. تب اس نہ لوگوں کو معلوم ہوگا. سب کو نکاح کر لگو, 2-3 مرتبہ تمہیں وہ گھر کو گھسے تو بولا کو گلی والے سب مار دیتے کہ وہ چھوکری ہے تو کہیں گھستا ہوں گا نہیں. تو حضور نے فرمایا نکاح کو عام کرو تاکہ لوگوں میں معلوم ہے کہ تیرا نکاح فلاں گھر سے ہوا ہے, اور تو جائے تو ڈٹ کر جائے. تیرا سسرال گھر ہے تو بار بار جا سکتا ہے. رات میں نکاح کر لے کیا بھی معلوم نہیں, 2-3 مرتبہ دیکھتے رہتے ہیں, اس کے بعد گھیرا ڈال لیتے لوگ, ہے نہیں. دیکھیں چھوٹی چھوٹی سنتوں میں کتنی خیر ہے. اس کے بعد کھجور کو بانٹنا. اب کھجور نے ڈائریکٹ بریانی ڈالتے. حسب استطاعت مہر مقرر کرنا سنت ہے, جس کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے. مہر معجل یعنی دیر سے اور مہر معجل یعنی جلدی سے دونوں جائز ہے. حسب استطاعت مہر مقرر کر. لڑکی گھر والوں سے پوری چیزیں مانگتے نہیں. لڑکا کتنا بھی ڈالتا مہر کا تو نہیں, کیا بھی نہیں ہے کہتے خرچ. نکاح بھی خرچ ڈال لینا خاموش. لڑکی کو شادی کر دل کو مہر دینے کے بعد بھیجتے وہ بھی خرچ میں ٹھنڈے. ہمارے گھر میں بچی کے تو مانیں گے ان خرچ کیا جی نہیں کر. تو اب قریب میں ایک نکاح ہوا, 1 گرام کا, ایک اشرفی نہیں, 1 گرام. اور بولا کم سے کم 3-4 گرام دا. ہاں نہیں دیکھے گرام 1 بس. وہ بھی کب 1 مہینے کے بعد وعدہ کریں گے تو 1 مہینے کے بعد. تو پھر کیا نکاح کرتا ہے سینے. تیز زمانے سے کما کو لڑکے کو دینا, لڑکی کو دینا, اگر کیا فائدہ. ہزاروں لوگوں کے سامنے 100 لوگوں کے سامنے یہ غربت کی زندگی کا نکاح بتاتا ہے تو کیا فائدہ. یہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے یہ. اب یہ زمانہ اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے, منگنے واسطے منہ دیا ہے نہیں.
مہر ڈالنے سے کچھ نہ کچھ اپنا مال لگاؤ نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد یوں مبارکباد دیتے تھے بارک اللہ بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اللہ برکت دے تم پر، برکت فرمائے اور تم دونوں پر، اور خیر ہی جمع کر دے دونوں کے لیے. نکاح کے بعد کا لڑکی کو سوارنا اور شوہر کے ہاں پہنچانا یا رخصت کرنا، جس کو زفاف کہا جاتا ہے، جائز ہے. سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کا ذکر موجود ہے. ایک بات ذہن نشین رہے کہ گانا بجانا، مزامیر کا استعمال، تالیاں، طبلے، عورتوں کا برسر محفل پڑھنا، یہ جو قبیح رسمیں جو ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہیں قطعاً ناجائز اور حرام ہے. بعض گھروں میں آج بھی چور ہلدی کے دن وہ غیروں کا جو طریقہ ہے نہیں، ہمارے یہاں ضرور موجود ہے. چور ہلدی کے دن کہ مرنگ پلک بھاجی بناتے سے وش نہ بناتے، چور ہلدی کے دن نہ وہ، اس کے بعد ہلدی کرتے، اس کے بعد نکاح، اس کے بعد رخصتی کو ایک رسم، پھر ولیمہ کو ایک بھیک. حضور کی سنت کو بھیک بنا لیے ہیں. ہماری طاقت کتنا ہے؟ 50 آتے کس ہو؟ ہاں ویسا نہیں، ہمیں 150 آتے. دیکھو رہا کیا ہے کیا کتبی تمہیں دیکھ رکھے ہیں کیا؟ 150 آتے، 200 آتے. پوری زندگی بھیک جیسا ہے. شادی کے بعد لڑکی کی پہلی رخصتی کتنے دنوں تک کے لیے کی جائے، اس کی از روئے شرع کم از کم اس کی تعداد کی کوئی واجبی حد مقرر نہیں ہے. البتہ احادیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سنت ہے کہ جب تو کنواری سے شادی کرے تو اس کے پاس 7 یوم لڑکی گزارے، اور جب بیوہ عورت سے شادی کرے تو اس کے پاس 3 دن یوم ٹھہرے. انبئی لڑکی سے نکاح کرے تو وہ لڑکی لڑکے کے گھر کو جب آئی تو 7 دن رہنا. مثال کو 20 پر 1 سال لڑکی کی ہے تو 20 پر 1 سال کس کے پاس تھی؟ ماں باپ کے پاس تھی نہیں. ہمارے یہاں رواج کیا ہے گا تو نکاح کے بعد لڑکی جان، دوسرے دن انو بلانے جاتے، پھر تیسرے دن انو آنس، پھر چوتھے دن پھر جگ چھوڑتے، پھر 5ویں دن تو میں آ جاتا ہوں نہیں تو جگ مرو. یہ 7 دن حضور نے جو فرمایا وہ ختم ہوگا. لڑکی کو 7 دن چھوڑ دو لو بولتے پر رہن دے، دوسرے دن بلا لگا دے. 21 سال تمہارے ساتھ زندگی گزارے تب سب محبت ہے نہیں کہ جاتی پکڑ لگاتے. بھائی کے گھر میں 10-12 دن چھوڑتے، ماموں کے گھر میں 15-20 دن چھوڑ ڈالتے. زندگی بھر گزارنے والا شوہر کے پاس 21 چکرا چھوڑ بلا لگاتے. حضور نے فرمایا باقیرہ سے تم کرتے ہو، انبئی لڑکی سے، کنواری لڑکی سے کرتے ہو تو 7 دن لڑکی تمہارے پاس رہے. بیوہ عورت سے کرتے ہیں تو 3 دن. عام طور پہ بیوہ کو چھوڑ با جان دے وہاں تھندے وہ چھوڑا تھے پاپ مرندے کو. کتنی سنتیں ہمارے سے ختم ہوگی دے کیا؟ کم سے کم ہمیں تو وہ سنت کو لیں گے. اب کے ماحول میں سنت بھی ہے 7 دن جگہ سے لاکھ چھوڑ بکام دیکھ لگ کر بولتے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہم جب استقامت کے ساتھ، ہمیں مضبوطی کے ساتھ نیت کر لیں گے نہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سنت ہمارا اندر آ جائے گی انشاءاللہ. چنانچہ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحب زادی کا نکاح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کیا تو یہ بنفس نفیس صاحب زادی کو حضرت ابو ہریرہ کے مکان پر لے گئے اور انہیں اندر بھیج کر واپس تشریف لے آئے. اس کے بعد 7 دن تک اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے نہیں گئے. کتنے دن تک؟ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو حضرت ابو ہریرہ سے نکاح کیا. نکاح کے بعد حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر کو چلے گئے. حضرت سعید بن المسیب اپنی بیٹی کو بلانا جا کو حضرت ابو ہریرہ کے گھر میں چھوڑ دل کو آئے. 7 دن تک گئے نہیں جب بلانے کے واسطے. کتنے دن؟ عام طور پہ لوگ اپنی لڑکیوں کو صرف 1-2 دن کے لیے رخصت کرتے ہیں، لہذا مذکورہ احادیث کا خاص خیال رکھا جائے اور کنواری لڑکی کو 7 دن اور بیوہ عورت کو 3 دن کے لیے کم از کم پہلی مرتبہ رخصت کرنی چاہیے تاکہ سنت پر عمل ہو. پہلی مرتبہ جب رخصت کرتے ہیں لڑکی کو 7 دن اور بیوہ عورت رہے تو کم از کم 3 دن شروعات.
تو یہ حضور کی سنت ہے. کتنی سنتیں ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی. غیروں کا پورا طریقہ آگا, ہلدی آگا, چور ہلدی آگا. نسبت ایک کہتے پہلے پھول رکھتے سو, پھر اس کے بعد لڈو بیڑا ایک نسبت, اس کے بعد تاریخ رکھتے لڈو بیڑا نہیں تاریخ رکھتے سو. اس سے پہلے نسبت ان کو 2 بلہ کھانا بھیج ڈالنا. شروعات منکھاواں منگ کو کھاتے پوری زندگی. حضور نے فرمایا اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے. یہ شروعات ہے ایسا دیو اللہ دلاؤ اللہ, نہیں کہ تو دینے والوں کا راستہ دکھاؤ اللہ. کیا آتے بھی ایک منگلا رہتے. ہمیں جتنا ہو سکے احتیاط کریں گے انشاءاللہ. نسبت بھی نہیں, شادی بھی نہیں, یہ نسبت بھی نہیں, پھول بھی نہیں, کیا بھی نہیں. گزشتہ جمعرات میں ایک قصہ سنایا تھا, آپ لوگ تھے کہ نہیں, پھر ایک مرتبہ بتاتا. ایک صحابی کیا کرے اور ایک صحابی کو بلا کے بولے وہ گھر میں لڑکی ہے, مجھے خواہش ہے اس گھر میں جا کر نکاح کرنا. کیا بولے وہ گھر میں نکاح کرنا. اچھا بھائی میں جا کے پوچھتوں گھر کو. انہوں جا کے پوچھے جن کو خواہش ہے وہ لڑکی سے نکاح کرنے کا, انہوں باہر کھڑے. انہوں جا کے پوچھنے واسطے جگ گئے. کیا بھائی قصہ سے تمہاری بیٹی کو انہوں نکاح نہیں, ان سے نہیں تمہیں کر لیتی کیا. اچھا بیٹھ وہاں نکاح کر لے. کیا کرے وہاں بیٹھ کو نکاح کر لگا گیا. باہر آئے تو کیا بھائی قصہ, کیا بولے نہیں انہوں تم نہ دیتے نہیں, بولے منجے دے تم, بولے اس لیے میں نکاح کر لگا گا. ہم میری تو وہاں نکاح کر لیتے, عشاء کو یہاں اٹھا لگاتے, مسجد کو اٹھا لگا جاتے. یہاں ہوتا نہیں مسجد کو اٹھا لگا چل جاؤ گے تو سیدھا مسجد کو اٹھا لگا جاتے. لیکن وہ صحابی کیا بولے معلوم کی, باہر کھڑے ہی نہیں, ان کی پسند لڑکی وہاں ہے نا, انہوں کیا بولے معلوم کیا, خبر لے کر آگے نکاح کر لگا گے نا وہ صحابی سے, بھائی معاف کرنا تمہارا حق تھا سو میں چپ کے بیچ میں ٹانگ لڑا ہے, میں چپ کے بیچ میں آ گیا, تمہارا حق تھا معافی کے ساتھ چلے گئے. ہمیں رہے تو حالات کیا ہوتی ہے اللہ بہتر ہے. تو یہ حالات ایسے آتے ہیں. کتنا مختصر نکاح دیکھو, بیٹھے جب پوچھنے گئے نکاح کر لگا گیا. اب پوچھنے واسطے 2000 روپے گئے, بات طے کرنے کے بعد ایک 2000, پھر اس کے بعد پرانا جوڑا ایک نیا جوڑا ایک 15000, یہ ایک اشرفی کو ایک 1000, 20 اشرفی ڈالتے لڑکی کو تو بروکر کو 20000 روپے ہونا. جب ہمارے اندر دین پھیل جائے گا نہیں انشاءاللہ, حضور کی سنتیں آ جائیں گی نہیں, اللہ کی ذات سے امید ہے ایک برائیاں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ برائیوں کا خاتمہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اصل ہمارے اندر وہ مضبوطی نہیں ہے, ہمیں ڈھیل ہے, ہمیں مضبوط ہو جائیں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے پوری امید ہے, ایک برائیوں کا ایک نئے رواجوں کا خاتمہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ان تمام سنتوں پر مجھے بھی, آپ کو بھی اور پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین, الحمد للہ. أحب الوفاء بشتى الصور, أحب الوفي الأمين الأغر.